سلمان اکرم راجہ صاحب، فل کورٹ کی بات جسٹس ستر منیلا صاحب نے بھی کی. 2 ججز سینئر موسٹ ججز اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہے، یہ بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھی. کیوں نہیں فل کورٹ؟ پہلے بھی ایک کیس میں اس طرح کے سیاسی کیس میں کہا گیا تھا کہ فل کورٹ بنا لے. واٹس رانگ ود اٹ؟ کیوں، کیا حرج ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جو آئین ہے اور آئین کے تحت سپریم کورٹ رولز بنے ہوئے ہیں، ان میں کوئی یہ وضاحت نہیں ہے کہ کہاں فل کورٹ ہوگا یا کیا فل کورٹ کا بیٹھنا کبھی بھی ضروری ہے. بینچ کی تعداد کیا ہوگی، 3 ممبر بینچ ہوگا، 5 ممبر بینچ ہوگا، 7 ممبر بینچ ہوگا. یہ تمام باتیں جو ہیں اس وقت چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید پر ہیں. بالکل یہ ممکن ہے کہ کل رول بن جائیں، جج صاحبان ہی بیٹھ کر رولز بناتے ہیں، اور اس حوالے سے کئی دفعہ کوشش ہوئی بھی ہے ماضی میں، لیکن رول بن نہیں سکے کہ سو موٹو پروسیڈنگز کیسے چلانی ہیں، دیگر مقدمات میں کب فل کورٹ کا بیٹھنا ضروری ہے کب نہیں ہے. یہ بات ہمارے ہاں کسی رول کے تابع نہیں ہے. امریکہ میں ہر مقدمے میں فل کورٹ بیٹھتا ہے. بھارت میں انہوں نے ایک 5 ممبر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا تصور جو ہے وہ قائم کیا ہے رول میکنگ کے ذریعے. اب ہمارے ہاں بھی اچھا ہوگا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آئندہ کسی وقت اس قسم کے رول بنے جن کے تحت یہ وضاحت ہو. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے، تو بصد احترام میری نظر میں تو یہ بہت ہی معمولی نوعیت کا معاملہ ہے. آئین بہت واضح ہے. یہ کہ یہ تاریخ کس نے مقرر کرنی ہے وہ ایک ایشو ہے، لیکن کسی طرح بھی یہ اس نوعیت کا ایشو نہیں ہے جس قسم کے معاملات میں پہلے فل کورٹ بیٹھتا رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ معاملہ آیا تھا کہ کیا آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ رد کر سکتا ہے. عام قانون کو تو کر سکتا ہے، ہم جانتے ہیں، کالعدم قرار دے سکتا ہے. وہاں فل کورٹ بیٹھا تھا. اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جن معاملات میں فل کورٹ نے کسی مقدمے کو سنا ہے وہ انتہائی کم ہے، اور وہ واقعتاً آپ دیکھیں گے بنیادی نوعیت کے معاملات تھے. یہاں کوئی بنیادی نوعیت کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے. 90 دن کی مدت بہت واضح ہے. بات صرف یہی ہے کہ کہاں گورنر نے تاریخ دینی ہے، کہاں الیکشن کمیشن اور صدر مملکت نے تاریخ دینی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ سینئر جج صاحبان کیوں نہیں، وہاں پھر میری یہی گزارش ہوگی کہ رول میکنگ ہونی چاہیے. بھارت میں ہوئی ہے، وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ میں 5 سینئر جج صاحبان بیٹھتے ہیں. اسی نوعیت کی اگر رول میکنگ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے تو معاملہ آئندہ کے لیے واضح ہو جائے گا. یہ اب ایک چیز کے اوپر تو تمام وکلاء کا کنسنسس ہے، 90 دن سے آگے تو الیکشن نہیں جا سکتا ہے. وہ تو کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ تو یہ سر کانسٹیٹیوشن ہی کی ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ پیسے، سیکیورٹی اور آرو ارریلیونٹ معاملہ. اس میں سرکمسٹانسز کچھ ہو رہے ہیں نا سر. 90 دن ضرور ہے، لیکن اسمبلیاں کیوں ڈیزالو ہوئی، یہ سوال ہے. کوئی وجہ کیا ہے؟ پھر اس میں یہ جو اطہر منولہ صاحب نے جو اپنے آرڈر میں لکھا ہے، انہوں نے 3 کوسچن فارمولیٹ کیے. نمبر 1 کہ چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز آف ڈیزولوشن آف اسمبلی دے سکتا ہے اور ایبسولوٹ ہے. اور نمبر 2 کہ چیف منسٹر ایڈوائز دے سکتا ہے کسی اور کے کہنے پر، کسی ایک ادروائز جو اسمبلی کا ممبر کہہ لیں اس میں جو بھی ہو وہ اسمبلی کا ممبر ہی نہ ہو. اور کیا اگر یہ انویلڈ ایڈوائس ہو تو کیا اسمبلیاں ریسٹور ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کوشچن جب اس طرح کے کوشچن آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ڈیزولوشن پراپر نہیں ہوئی. سوالوں سے ڈیسولوشن کی پراپر ہونے کا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، یہی ڈیٹرمن، اس کا فیصلہ عدالت نہیں کرنا. یہ کوشچن ڈیٹرمن ہونے ہیں اب سپریم کورٹ، لیکن یہ نہیں ہو رہے نا. اب حیرت جو آرڈر ہے، آرڈر تو بڑا کلیئر ہے جو ابھی چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے، اس میں انہوں نے کہا جو بنیادی 3 سوال ہے اس کا جواب ہم لیں گے. جو سوالات اٹھائے گئے اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ دوسرے، انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور وقت میں ان کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. These points are reflected neither in the petition before the court nor the request for invoking suo motu jurisdiction. کہ نہ suo motu میں یہ ہے، نہ کسی پٹیشن کا یہ حصہ ہیں یہ سوالات، اس لیے یہ بھی نہیں اٹھائے جائیں. لیکن اس میں کافی سارے آبجیکشن اب ہو چکے ہیں. اب یہ ساری آرگومنٹس ہونے ہیں سپریم کورٹ میں، کیا یہ اسمبلی ڈیزالو پراپر ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ آرگومنٹس تو ضرور ہوں گے. سر پراپر سے مراد تو یہ ہوتی ہے نا کہ کیا جو اسمبلی گئی وہ ٹھیک گئی یا نہیں گئی، سائن سی ایم کے ہیں یا نہیں ہے، اس میں وجہ کیا ہے، کتنا وجہ کنسٹیٹیوشن میں تو کسی جگہ دیکھیں نا
کنسٹیٹیوشن میں اگر نہیں ہے تو ایک پراپر ایک سین ایلیمنٹ کی تو سوچ ہے نا, یا پولیٹیکل پارٹی کا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ جو کہ مکمل طور پر آئین کہتا ہے سیاسی فیصلہ, لیکن آئین اس کو سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ نہیں جی یہ فیصلہ بھی ہم بتائیں گے کہ اسمبلی ٹھیک ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, کیوں اسمبلیاں ڈیسائیڈ کرنا, آئین ڈیسائیڈ کرے گا نا. وہ تو آئین ہی, اب پٹیشن اب سو موٹو ایکشن انہوں نے لے لیا ہے, اب وہ تو پروسیڈنگز ہو رہی ہے. راجہ صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال, سر کیا یہ 3 سوال جو اطہر من اللہ صاحب نے فریم کیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا فریم کرنے کا اس لیے میں فریم کر رہا ہوں, آپ کے خیال میں یہ سوال اس کیس سے جڑے ہیں, ان کا جواب ملنا چاہیے پہلے کہ کیا فرسٹ آف آل تو ظاہر ہے لیگیلٹی آف ڈیسولوشن دیکھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ 90 دن میں ہونے کے نہیں ہونے؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ سوال تو کسی نے اٹھائے نہیں, جتنے بھی ممبران تھے اپوزیشن کے یا اپوزیشن بطور جماعت, ان کی طرف سے تو یہ شکایت نہیں آئی تھی. انہوں نے تو عمل جو ہوتا ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی تعیناتی کا, اس میں وہ شامل ہوئے. لہٰذا یہ سوال 6 ہفتے بعد عدالت اگر خود اٹھائے گی تو یہ میرے لیے باعث تعجب بات ہوگی, اور مجھے اب نہیں لگتا کہ یہ سوالات اٹھائے جائیں. آپ کے خیال میں یہ لیجیٹمیٹ سوال ہیں اگر ایک سی ایم اپنا اختیار استعمال کرے اور اسمبلی تحلیل کر دے؟ کیا آپ کے خیال میں پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں؟ جی میری نظر میں یہ ایک خالصتاً سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے, اور ہم بار بار یہی تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں کو پولیٹیکل کوسچن جس کو کہتے ہیں, جہاں سیاسی سمجھ بوجھ کی بات ہوتی ہے اور کسی قانون کی بات نہیں ہوتی, وہاں نہیں دخل دینا چاہیے. تو ایک اسمبلی نے رہنا, دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ سمجھتا ہے کہ اس کی اکثریت ایک ممبر پر مبنی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ممبر نے آ کے ووٹ ڈالا تو 186 پورے ہوئے, تو کیوں وہ عوام کے پاس واپس نہیں جا سکتا؟ وہ ایک سیاسی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے عوام سے عوام کی رائے لینی ہے, ایک ممبر کی وجہ سے حکومت قائم رکھنا ملک کے لیے سود مند نہیں, صوبے کے لیے سود مند نہیں کہ ایک بے یقینی کی کیفیت رہے. تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو نہیں دخل دینا چاہیے. تو یہ پولیٹیکل کوسچن ہے, پیور پولیٹیکل کوسچن. اب اگر اس کو کوئی اٹھاتا ہے, اس پہ عدالت سے فیصلہ لیتا ہے کہ عدالت قانون سازی کرے اور بتائے ان گراؤنڈز پہ اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے, اور ایک طرح سے جو 58(2)B جنرل ضیاء صاحب نے لگایا تھا وہ واپس آ جائے, تو میری نظر میں یہ ایک اچھی پیش رفت نہیں ہوگی. سیاسی معاملات کو سیاست ہی کے سپرد رہنا چاہیے, عوام اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے. اگر کوئی خام خواہ اسمبلی تحلیل کرتا ہے اور بار بار تحلیل کرتا رہتا ہے تو وہ الیکشن میں اس کا جو اثر ہے سامنے آ جائے گا.